اشمل ایک جگہ بیٹھے بیٹھے تنگ آ چکی تھی، اس لیے وہ پوری حویلی دیکھنے کے لیے کمرے سے نکل آئی تھی۔ وہ راہداری سے گزری تھی جب اس کے نظر دائیں طرف بنی سیڑھیوں پر بنی ہنا پا پڑی تھی۔ ہنا بھی اسے دیکھ چکی تھی، اس لیے جلدی سے دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کرتے اپنی طرف آدھی اشمل کو دیکھ وہ ہولے سے مسکرائی تھی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ اشمل نے اس اداس آنکھوں والی لڑکی کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا تھا۔ جی بابی، کیوں نہیں بیٹھی پلیز؟ ہنا اس کی بات پر خوش دلی سے بولی، میں جانتی ہوں یہ بہت پرسنل سوال ہے، لیکن کچھ دنوں سے میں نے نوٹ کیا ہے احان کی مدر کا رویہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت توہین آمیز ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اشمل کے سوال پر ہنا نے ایک پل کے لیے خاموش نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں بتاتی ہوں آپ کو بابی، اگر اس بار رہی آپ تو ہو گیا آپ کی معلومات میں اضافہ۔ پاس آتی حفصہ اشمل کی بات سنتے جلدی سے بولی۔ جب ہنا نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا، بابی اب تو آپ اس گھر کی بہت اہم فرد ہیں، آپ کو خاندان کی ساری باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ حفصہ ہنا کے اشاروں کو اگنور کرتے بولی، اشمل کو اپنے حالات کے اور حاجہ بیگم کے رویے کے بارے میں شروع سے لے کر آخر تک بتاتی چلے گی۔ اشمل کو ان کے بارے میں سن کر کافی دکھ ہوا تھا اور ساتھ ہی احان کی اتنی تعریف اسے ہضم نہیں ہو پائی تھی۔ لیکن یہ تو سراسر نا انصافی ہوئی نا، آپ لوگوں کا بھی اس حساب اتنا ہی حق ہے جتنا ان کا، اور آپ لوگوں کو بھی ان کی برابر کی عزت ملنی چاہیے۔ اشمل سے یہ بات کسی صورت برداشت نہیں ہوتی۔ حاجہ بیگم کی خاص ملازمہ ان تینوں کو وہاں اکٹھا بیٹھا دیکھ چکی تھی۔ اس کے بتانے پر حاجہ بیگم فوراً وہاں پہنچی تھی اور اشمل کی آخری بات بھی سن لی تھی۔ موقع ملتے ہی شروع ہوگی تم لوگ میرے خلاف سازشیں تیار کرنے۔ حاجہ بیگم ان کی باتیں ہنا اور حفصہ کو غصے بڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، آندھی ایسی بات نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہے۔ اشمل کو ان کا انداز بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ بہو تمہیں ابھی صرف 2 دن ہوئے ہیں، اس لیے تم ان معاملوں سے دور ہی رہو تو اچھا ہے۔ میں اچھے سے جانتی ہوں کیا صحیح ہے کیا غلط۔ حاجہ بیگم اشمل کی طرف دیکھتے سرد لہجے میں بولی، اور تم دونوں یہ جو اپنی بابی کے آنچل میں چھپ کر میرے خلاف پلاننگ کرنے کی کوشش کر رہی ہو، یہ بات مت بھولو کہ یہاں پر ہمیشہ سے میری چلتی ہے اور آگے بھی ایسا ہی ہوگا۔ چند دنوں کے لیے آئے لوگوں سے امیدیں باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی طرف دیکھتے حاجہ بیگم نے اشمل پر طنز کرتے ہوئے کہا، کیونکہ ان سے اشمل کے تیور کسی صورت برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ دیکھیے میں آپ سے بہت عزت سے بات کر رہی ہوں، آپ سے بھی اسی کی امید رکھتی ہوں۔ اشمل ان کی بابا ضبط سے کام لیتی آرام سے بولی، عزت بہو میں اچھے سے جانتی ہوں تمہیں میرا بیٹا کیسے لایا اور تم کس طرح بھی ہمارے خاندان کی شان و شوکت کے قابل نہیں ہو۔ یہ 1-2 دن کی ملی اہمیت نے لگتا ہے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ تم جیسی کتنی اور کتنی گئی ہیں اس کی زندگی سے، بہت جلد ہی اس کا دل تم سے بھی بڑھ جائے گا، تو اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے اتنے بڑے بڑے خواب سجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حاجہ بیگم اشمل کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جب اسی وقت احان نے اندر قدم رکھا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ حاجہ بیگم کی آخری بات سنتے ہوئے وہ سخت تاثر سے بولا تھا۔ ان سے ایسی بات کی امید بالکل نہیں تھی۔ سب نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ احان کی نظر ضبط سے سوئے ہوتے چہرے کے ساتھ کھڑی اشمل پر تھی۔ احان بیٹا تم، اس سے اسی طرح اچانک وہاں دیکھ حاجہ بیگم ایک پل کے لیے بوکھلا سی گئی تھی۔ اشمل کچھ بھی بولے بغیر نفرت بڑی نظروں سے احان کی طرف دیکھتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ ماں، آپ سے مجھے اس بات کی امید بالکل نہیں تھی۔ اگر آپ کو ساری باتوں کا پتہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس طرح اشمل کو بے عزت کریں گی، جس کی اس میں کوئی غلطی بھی نہیں۔ میری لائف میں اس کی کتنی امپورٹنس ہے آپ کبھی جان ہی نہیں سکتی۔ احان حاجہ بیگم کو سخت لہجے میں سمجھاتے بولا، احان تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، آپ کی بات کا مطلب جو بھی تھا، لیکن میری بات بھی اچھے سے سن لے۔ اشمل میری بیوی، میری عزت ہے، میں کسی سے اس کی انسلٹ برداشت نہیں کر سکتا، اور ہاں میں نے اس سے شادی چند دنوں کے لیے نہیں کی، وہ میری محبت ہمیشہ میری زندگی میں رہے گی۔ آپ کو اس بارے میں جو بھی غلط فہمی اسے دور کر لیں۔ احان انہیں اچھے سے باور کرواتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ تم رو رہی ہو؟ احان کمرے میں آتے اشمل کی سرخ آنکھیں دیکھ اس کی طرف بڑھا تھا۔ تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی باتوں کی ویلیو میرے نزدیک اتنی نہیں ہے کہ میں ان پر آنسو بہاؤں۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے اور ہر اس شخص سے جو تم سے منسلک ہے۔ اشمل غصے سے احان پر چلاتے بولے، اشمل بیہیو یور لینگویج، اگر میں تمہاری ہر فضول بات اور حرکت برداشت کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم کچھ بھی بولو۔ احان اس کی بات سنتے ضبط سے بولا،
تو کس نے کہا ہے مجھے برداشت کرو؟ تمہارے نزدیک لڑکیوں کی اہمیت اتنی ہے نا کہ تم ان کو یوز کر کے پھینک دیتے ہو اور پھر کوئی نئی پسند آ جاتی ہے، اور تم مجھے بھی تو یہاں صرف اور صرف اپنی ضد اور نام میں اپنے نفس کی پیاس بجھانے لائی ہونا۔ تو ٹھیک ہے، میں خود کو تمہارے سامنے پیش کر رہی ہوں، اپنا مطلب پورا کر اور طلاق دو مجھے۔ ایشمل بالکل احان کے سامنے کھڑی ہوتے بولی۔ ایشمل قاب سے اس کی باتوں پر ضبط کرتے غصے سے احان کا ہاتھ اٹھا تھا، لیکن ایشمل تک پہنچنے سے پہلے ہی اس نے خود کو ایسا کرنے سے روک لیا تھا۔ مارو نہ، روک کیوں گے؟ تم جیسے کمزور مرد سے اور توقع ہی کیا کی جا سکتی ہے؟ ایشمل اس وقت غصے میں جو منہ میں آیا بولتی کی، اگر میں کمزور مرد ہوتا تو تم اس طرح میرے سامنے کھڑی ہو کر یوں چلا نہ رہی ہوتی۔ اگر میں چاہوں تو ابھی اور اسی وقت تمہاری بولتی بند کروا دوں، تم ایک لفظ کہنے کے قابل نہیں رہو گی میرے سامنے، لیکن میں ایسا کچھ نہیں کروں گا کیونکہ میں احان رضا میر ہوں جس سے خود پر اور اپنے نفس پر پورا کنٹرول ہے۔ تم نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی ہے، تمہارے نزدیک میں ایک بد کردار انسان ہونا، تو ٹھیک ہے جو تمہیں سوچنا ہے میرے بارے میں سوچو، کیونکہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کون میرے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ نہ ہی آج تک میں نے کسی کے سامنے اپنی کوئی صفائی پیش کی ہے اور نہ ہی اب تمہارے آگے کروں گا۔ احان غصے سے ایشمل کی طرف دیکھتے بولا، اور ہاں ایک اور بات ایشمل۔ احان ایشمل کے بھی انتہا قریب آتے بولا۔ شدید غصے میں ہونے کی وجہ سے اس کے اتنے قریب آنے پر بھی ایشمل پیچھے نہ ہٹی تھی۔ دونوں آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، ایک کی آنکھوں میں غصہ اور بے پناہ نفرت تھی، جبکہ دوسرے کی آنکھوں میں غصے کے پیچھے چھپی بے پناہ محبت تھی، جس کو آج اس نے خود پہلی دفعہ جانا تھا۔ میری ایک بات کان کھول کر اچھے سے سن لو، آج تو طلاق کا نام لیا ہے، لیکن آئندہ اگر میں نے تمہارے منہ سے یہ بات سنی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم سے نکاح کرتے وقت بھی میرا یہی ارادہ تھا، اور اب بھی میں تمہیں کسی صورت نہیں چھوڑنے والا، چاہے میری زندگی میں کوئی اور لڑکی ہو یا نہ ہو، تم ہمیشہ میری زندگی میں ہی رہو گے، تم پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ جو بات وہ آج اس سے بے حد محبت اور چاہت سے کہنے والا تھا، وہی بات بے انتہا غصے میں کہتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ ایشمل اس کی ان باتوں کا اپنے مطابق مانی آہذ کرتے غصے سے پیچ و تاب کھا کر رہ گئی تھی۔ وہ اتنا تو جانتی تھی کہ وہ غصے کا کتنا تیز ہے، اس لیے اسے غصہ دلا کہ وہ اپنے حق میں فیصلہ کروانا چاہتی تھی، لیکن یہاں تو سب کچھ الٹا ہو گیا تھا۔ کافی دیر ہو چکی تھی انہیں سفر کرتے ہوئے، جب ایشمل نے تھک کر سیٹ کی پل سے ٹکا دیا تھا۔ ہان لب بیچے خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس نے ایک بار بھی ایشمل کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ہمیشہ سے گاؤں آتے جاتے ڈرائیور ہی گاڑی چلاتا تھا، لیکن اس بار احان خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ 2 دن تھے ان لوگوں کی آپس میں کوئی بات نہیں ہوتی، ایشمل تو پہلے بھی اس سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، لیکن 2 دنوں سے احان نے بھی اسے مخاطب نہیں کیا تھا، جس کی ایشمل کو ذرا برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ آج صبح احان نے اسے شہر جانے کے لیے تیار کرنے کا کہا تھا، جس پر ایشمل نے بغیر کوئی جواب دیا خاموشی سے عمل کیا تھا۔ شہر داخل ہوتے ہی احان نے گاڑی ایشمل کے گھر کے راستے پر ڈالی تھی، جس پر ایشمل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اسے احان سے اتنی مہربانی کی امید بالکل نہیں تھی۔ احان نے گاڑی گھر کے سامنے روکی تھی، ایشمل گاڑی رکتے ہی بغیر اس کی طرف دیکھے جلدی سے اتر گئی تھی اور اسی خاموشی سے گھر کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر احان کی طرف دیکھنے یا اسے اندر آنے کا کہنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ احان اچھے سے ایشمل کے نزدیک اپنی اہمیت جانتا تھا، لیکن پھر بھی دل کو کہیں نہ کہیں امید تھی کہ شاید وہ ایک بار خود سے مخاطب کرے، لیکن پھر اپنے دل ناداں کی اس خواہش پر ہنستے احان نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ آپی، ماما دیکھیں آپی آئی ہیں ہمارا۔ ہما ایشمل کو اندر داخل ہوتے دیکھ خوشی سے چلاتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی۔ کیسی ہے میری بہنا؟ ایشمل سے گلے لگاتے پیار سے بولی۔ ماما بابا آفس کے ہیں۔ ایشمل سب سے مل کر ڈرائنگ روم میں بیٹھتے بولی، نہیں وہ آفس نہیں گئی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں۔ ماما کیا ہوا بابا کو؟ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اسما بیگم کی بابا ایشمل پریشانی سے ان کی طرف دیکھتے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی دوائی لے کر سوئے ہیں۔ سلیمان صاحب کے روم میں داخل ہوتے اسما بیگم دھیرے سے بولی تھی۔ ایشمل کچھ دیر ان کے پاس بیٹھے فکر مندی سے ان کی طرف دیکھتی رہی تھی، اسے پہلے سے کافی کمزور لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اسما بیگم کے کہنے پر وہ اٹھ کر ان کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ ماما بابا کی اتنی طبیعت خراب تھی اور آپ لوگوں نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ ایشمل اسما بیگم کی طرف دیکھتے شکوہ کے نہ لہجے میں بولی، مجھے مناسب نہیں لگا اس طرح تمہیں کال کر کے بلوانا۔ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ خان اور اس کے گھر والوں کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا تھا؟ اسما بیگم اس کا ہاتھ تھامتے فکر مندی سے بولی۔ جب ایشمل نے انہیں وہاں گزرے تمام حالات کے بارے میں بتایا تھا، سوائے احان سے ہوئی اپنی آخری لڑائی، اس کی بات سن کر اسما بیگم کی
پریشانی کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ انہیں احان پہلی نظر میں ہی اتنا برا نہیں لگا تھا۔ بیٹا جو ہوا ویسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن قسمت کا لکھا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ وہ جیسا بھی ہے، اب تمہارا شوہر میرے مطابق اس کا یہ سب کرنے کا طریقہ غلط تھا، لیکن وہ انسان برا نہیں۔ تم ان پچھلی تمام باتوں قبول کر اسے دل سے قبول کر لو، اب یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اسما بیگم اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی۔ جب ان کی بات پر اشمل نے حیرانی سے انہیں دیکھا تھا، اسے اسما بیگم سے اس بات کی امید بالکل نہیں تھی۔ ماما آپ جانتی بھی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں، اب مجھے اس انسان کو قبول کرنے کا کہہ رہی ہے جس نے ہر جگہ ہمارا تماشا بنا کر رکھ دیا۔ بابا کی اس حالت کا ذمہ دار بھی وہی شخص ہے۔ میں شدید نفرت کرتی ہوں، اس سے مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اشمل ناراضگی سے ان کی طرف دیکھتے بولی۔ اشمل تم اس وقت صرف جذباتی ہو کر سوچ رہی ہو، لیکن میں اتنا غلط فیصلہ تمہیں بالکل بھی نہیں لینے دوں گی۔ اگر اس کی وجہ سے ہمارا تماشا بنا تو اب دوبارہ پہلے سے زیادہ عزت بھی اسی کی وجہ سے مل رہی ہے۔ وہی سب خاندان والے جنہوں نے اس نکاح کا سن کر ہم سے بائیکاٹ کر لیا تھا۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ تمہارا نکاح حسنین رضا میر کے بیٹے احان رضا میر سے ہوا ہے۔ کتنی دفعہ ہمارے گھر کے چکر لگا چکے ہیں، اتنے بڑے خاندان کے ساتھ نام جڑ جانے کی وجہ سے اب پہلے سے بھی زیادہ عزت سے پیش آ رہے ہیں۔ تم ایسے لوگوں کی وجہ سے رشتہ ختم کرنا چاہ رہی ہو۔ تمہارے بابا کی طبیعت کا ذمہ دار اگر تم اسے ٹھہرا رہی ہو تو سوچو وہ یہ سب تو پھر بھی برداشت کر گئے ہیں، تمہارے اتنا فیصلہ سہ پائیں گے؟ اسما بیگم کی حقیقت بیان کرنے پر اشمل نے دکھ سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ ماما آپ چاہتی ہیں میں اپنی پوری زندگی کمپرومائز کرتے اس شخص کے ساتھ گزار دوں جس سے میں دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی ہوں؟ ماما ہمیشہ عورت کے لیے ہی یہ سب مجبوریاں کمپرومائز کیوں ہوتا ہے؟ حالات کیا کہ ہمیشہ عورت ہی بے بس کیوں ہوتی ہے؟ اشمل آنکھوں میں آنسو لی بے دردی سے جھٹکتے بولے۔ اشمل میری جان تم کچھ زیادہ سوچ رہی ہو، بیٹا میں تمہاری ماں ہوں، کبھی تمہیں کوئی ایسا مشورہ نہیں دوں گی جس سے تم دکھی ہو یا تمہاری آنے والی زندگی میں مشکلات آئے۔ لوگوں کو تم سے زیادہ اچھے سے سمجھتی ہوں۔ اگر احان برا ہوتا اور غلط ارادے سے تمہاری طرف بڑھتا تو یوں اپنے بڑوں کو بیچ میں لا کر ہمارے گھر رشتہ نہ بھجواتا۔ میں مانتی ہوں ضد میں آ کر اس نے جس طرح نکاح کیا وہ بہت غلط ہے، لیکن پھر اس نے سب کے سامنے تمہیں اپنا کا عزت دے کر اپنی غلطی کا کس حد تک ازالہ بھی تو کیا ہے نا۔ تمہیں اسے ایک موقع ضرور دینا چاہیے۔ اسما بیگم کی بات پر اشمل نے بس خاموشی سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ اس نے ہمیشہ ان کی ہر بات سنی اور مانی تھی اور زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی ہوئی تھی، لیکن اس بات کا دل ان کی بات ماننے کو ہرگز تیار نہیں تھا۔ آپ بھی پریشان مت ہو، میرے خیال میں آپ کو امی کی بات ماننی چاہیے۔ اسے خاموش دیکھ اسما بیگم وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ جب ہما اس کے پاس آتے بولی کیوں تمہیں بھی وہ شخص برا نہیں لگتا ہوگا؟ اشمل نے اس کی بات پر غور کر اسے دیکھا تھا۔ آپ بھی وہ واقعی میں ویسے ہمنا پلیز اس شخص کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ اشمل اس کی بات سننے بغیر جلدی سے بولی کیونکہ اس وقت اسے وہ شخص جیسے بھی زیادہ برا لگ رہا تھا۔ آپ بھی پلیز میری بات تو سن لے، آپ کو کچھ بتانا ہے۔ ہما نے پھر بولنا چاہا جب اشمل اس کی بات سنے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پاپا آپ اس طرح بالکل اچھے نہیں لگ رہے، بس جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ اشمل سلیمان صاحب کی بات بیٹھی ان کی طرف دیکھتے فکر مندی سے بولی اب میری بیٹی آ گئی ہے نا میرے پاس، اب میں جلد ہی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ سلیمان صاحب اس کا خوشی سے جگمگاتا چہرہ دیکھ آسودگی سے بولے اشمل کو آج 5 دن ہو گئے تھے وہاں ہے۔ سلیمان صاحب کی طبیعت کے خیال سے اس نے ان کے سامنے یہی ظاہر کیا تھا کہ وہ احان کے ساتھ خوش ہے اور اس رشتے کو دل سے قبول کر چکی ہے۔ اس کے لیے سلیمان صاحب کی طبیعت سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے یہی سوچا تھا کہ اب وہ اس شخص کے پاس واپس کبھی نہیں جائے گی، لیکن اسما بیگم سے بات کرنے کے بعد اور سلیمان صاحب کو دیکھا وہ اب اپنا فیصلہ بدل چکی تھی۔ وہ اتنی خود غرض نہیں بننا چاہتی تھی کہ اپنی خوشیوں کی خاطر اپنوں کو مزید کوئی تکلیف پہنچائے۔ پہلے ہی اس کی وجہ سے وہ لوگ بہت پریشانی اٹھا چکے تھے، لیکن احان رضا میر کو اس نے ابھی بھی معاف نہیں کیا تھا۔ اس کے دل میں موجود نفرت ابھی قائم و دائم تھی۔ پاپا یہی آپ کی بیٹی ہے نا، ہم تو جیسے آپ کے کچھ نہیں لگتے۔ سلیمان صاحب کی بات پر ہما مصنوعی ناراضگی سے بولی۔ جب اس کی بات پر وہ دونوں مسکرائے تھے۔ آپ ہی آپ کو ماما بلا رہی ہیں نیچے؟ احد کمرے میں آتا اشمل سے بولا جب اس کی بات پر سرحلاتی اٹھ گئی تھی۔ جی ماما آپ نے بلایا؟ اشمل کچن میں ان کے پاس آتے بولی۔ اشمل احان کو کال کرو ابھی اور رات کے کھانے پر بلواؤ۔ اسما بیگم کی بات پر اشمل نے ناراضگی سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ ماما اب ڈنر پر بلانے کی کیا ضرورت، اتنی بھی عزت دینے کی ضرورت نہیں۔ اس شخص کو اشمل ناگواری سے بولی۔ اشمل وہ شوہر تمہارا اور اس گھر کا داماد، جتنا جلدی تم اس رشتے کو قبول کرو اتنا اچھا ہے۔ تمہارے بابا بھی اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اسما بیگم اسے تنبیہ انداز میں کہتے فون اس کی طرف بڑھایا تھا جس سے ناچار اشمل کو پکڑنا ہی پڑا تھا۔ جی
اللہ جی پلیز وہ کال ہی اٹینڈ نہ کرے ورنہ اور نہ ہی یہاں آئے، میں کم سے کم 1 مہینے تک تو اس کی شکل بالکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ اشمل نے فون کان سے لگاتے دعا کی تھی، پہلی بار کال اٹینڈ نہیں کی تھی۔ اشمل اپنی دعا قبول ہونے پر خوش ہوتی جب اسما بیگم نے اسے دوبارہ کال کرنے کو کہا تھا۔ دوسری بار پر کال اٹینڈ کر دیا۔ احان کی گمبھیر آواز اسپیکر میں ابھری تھی۔ احان میٹنگ میں بزی ہونے کی وجہ سے پہلے کال اٹینڈ نہیں کر پایا تھا، لیکن پھر اشمل کے گھر کا نمبر پہچانتے اس نے فوراً کال اٹینڈ کی تھی۔ ماما تمہیں آج رات ڈنر پر بلا رہی ہیں۔ بغیر کسی اسلام دعا کے اس کی آواز سنتے اشمل فوراً بولی۔ جب اس کی بات پر اسما بیگم نے غصے سے اسے دیکھا تھا، اشمل کی آواز سنتے اس نے گہرا سانس ہوا میں خارج کیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا اس سے زبردستی بلوایا جا رہا ہے۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہو؟ اسما بیگم اشمل سے منہ لیتے احان سے بات کرتے بولی۔ بیٹا آپ اس دن بھی اشمل کا چوکا بحث سے لوٹ گئے، اس کے بعد آئی بھی نہیں، لیکن آج آپ کو ڈنر پر ہمارے ساتھ ہونا ہوگا۔ سلام دعا کے بعد اسما بیگم اس سے بولی۔ اشمل وہیں کھڑی ان کی تاثر سے سمجھنا چاہ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اوکے بیٹا، پھر ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ اس سے بات کر کے فون بند کرتی وہ اشمل کی طرف موڑی تھی۔ اشمل احان آج شام کو آ رہا ہے، تمہارے بابا بھی ہوں گے، احان سے اچھے سے عزت سے پیش آنا، اور شوہر کو تم کہہ کر نہیں آپ کہہ کر مخاطب کرنا۔ اسما بیگم کی بات سنتی اشمل جل کر رہ گئی تھی۔ ماما آپ لوگوں کا اتنا بڑا دل ہو سکتا ہے لیکن میرا نہیں، اس نے جو میرے ساتھ کیا ہے میں اس کے اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ سرمی آئی کم ان۔ احان اپنی ہی سوچوں میں گم تھا جب مینیجر کی آواز پر چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ سر کے اشارے سے اسے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ سر اس فائل پر سائن کر دے۔ وہ احان کے سامنے فائل رکھتے بولا۔ سر آج شام 7 بجے آپ کی میٹنگ ہے فاروقی صاحب کے ساتھ۔ فائل بند کرے اس نے احان کو مخاطب کیا تھا۔ کینسل کر دو، مجھے ضروری کام سے کہیں جانا ہے۔ احان کے بات پر سر ہلاتے وہ وہاں سے نکل گیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ میٹنگ بہت امپورٹنٹ تھی۔ وہ احان سے کوئی سوال کرنے کی جرات نہیں کر پاتا تھا کیونکہ ان کے بعد کے پہلے ہی مزاج نہیں ملتے تھے، اور ان کچھ دنوں سے تو وہ ویسے ہی انہیں اکھڑا اکھڑا سا لگا تھا۔ احان کو اب اپنے آپ ہر ہی غصہ آ رہا تھا۔ پورے 5 دن ہو چکے تھے اشمل کو دیکھے، جیسے جیسے دن گزر رہے تھے اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی تھی اس کے بغیر رہ کر دل کو سنبھالے کہ اشمل اس کے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں، لیکن اس کا دل مکمل طور پر سنگ دل لڑکی کا ہو چکا تھا جو اس سے بے حد نفرت کرتی تھی۔ احان نے غصے میں اشمل سے یہ تو کہہ دیا تھا کہ اس سے کوئی پرواہ نہیں وہ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے، لیکن دل تو شاید صرف اسی کی پرواہ تھی۔ آج تک احان نے کبھی اس بابت توجہ نہیں دی تھی کہ کون اس کے حوالے سے کیا رائے رکھتا ہے، لیکن اس نے اشمل سے اپنے لیے وہ الفاظ سن کر اسے بہت برا لگا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا وہ اتنا غلط نہیں جتنا وہ اسے سمجھتے ہیں، لیکن شدید غصے اور انا میں کچھ نہیں کہہ پایا تھا۔ گھر کے ماحول کی وجہ سے اس نے ہمیشہ سے گھر سے دور رہنے کو ترجیح دی تھی۔ اتنے سارے اپنوں کے ہوتے اس نے خود کو ہمیشہ تنہا ہی رکھا تھا۔ اپنے ماں باپ کے دوسروں سے روا رکھنے جانے والے رویے نے اسے ان سے بدظن کر دیا تھا۔ ہاسپٹل میں رہتے اس کی دوستی حماد سے ہوتی جس کے والدین کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور وہ اپنی نانی کے ساتھ رہتا تھا۔ حماد کی صحبت میں رہتے وہ غلط کاموں کی طرف راغب ہو چکا تھا۔ حماد اور اس کے گروپ کے لیے سگریٹ نوشی، شراب پینا اور لڑکیوں سے دوستی کرنا عام بات تھی۔ آہستہ آہستہ وہ بھی یہ سب کام اپنا چکا تھا، لیکن ہمیشہ غیر لڑکیوں سے اس کا تعلق ایک حد تک ہی رہا تھا۔ اس نے خود کو کبھی بھی اس حد سے آگے تجاوز نہیں کرنے دیا تھا۔ بہت سی لڑکیوں نے اس کی پرسنالٹی اور سٹیٹس سے متاثر ہو کر اس سے تعلق بنانا چاہتا، لیکن وہ ہمیشہ اس کام سے دور رہا تھا۔ ہاسپٹل میں اشمل کو دیکھتے پہلی بار اسے کسی لڑکی نے اتنا اٹریکٹ کیا تھا۔ اسے اشمل کو اگنور کرنا بہت برا لگا تھا، جس کی وجہ سے وہ اسے جان بوجھ کر چرانے لگا تھا۔ اشمل کی بدتمیزی اپنے لیے کہے گئے سخت الفاظ بھی حیرت انگیز اس سے برے نہیں لگتے تھے۔ اسی دوران اس کے دل نے پہلی بار کسی لڑکی کو پانے کی خواہش کی تھی۔ وہ اشمل کو کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا، اسے پوری عزت کے ساتھ اپنانا چاہتا تھا، لیکن اشمل اس کے گھر والوں کے رویے کی وجہ سے ضد میں آ کر اس نے غلط قدم اٹھایا تھا جس کے اسے اب بھی کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اشمل کی اتنی شدید نفرت دیکھ کر اسے نہیں لگتا تھا کہ وہ کبھی بھی اس کی محبت حاصل کر پائے گا، لیکن اس کی کال اور جس طرح اسما بیگم نے اس سے بات کی تھی، احان کے اندر ایک امید پیدا ہو چکی تھی۔ احان کو 20 منٹ ہو چکے تھے وہاں بیٹھے، لیکن اشمل ابھی تک اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ سلیمان صاحب بھی ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ احان نے اپنے پچھلے رویے پر ان دونوں سے شرمندگی کا اظہار کرتے معذرت کی تھی۔ جب اسے شرمندہ دیکھ دونوں نے اسے کھلے دل سے معاف کر دیا تھا۔
سلیمان صاحب کو پہلی ملاقات سے کافی بدلا اور سلجھا ہوا لگا تھا۔ اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ خوش دیکھ اس کا نصیب جان کا انہوں نے اسے کھلے دل سے قبول کر لیا تھا۔ اشمل فوراً سے چلو باہر، احان کس ٹائم سے آیا ہوا ہے، تم ابھی تک کمرے میں گھس کر بیٹھے ہو؟ اسما بیگم اشمل کے کمرے میں داخل ہوتے بولی، آپ ہی کی وجہ سے لیٹ ہو رہی ہو، میں یہ سب پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ ماما اشمل چوڑیاں کلائیوں میں ڈالتے اکتائے ہوئے لہجے میں بولی، ماما ایک ہاتھ میں بہت ہے نا، ان کو رہنے دو۔ اشمل ان کی طرف دیکھتے بے چارگی سے بولی۔ جب اسما بیگم نے اس کی اتری شکل دیکھ مسکرا کر اسباب میں سر ہلاتے اسے باہر آنے کا کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ السلام علیکم۔ اشمل نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے احان کی طرف دیکھ کر سلام کیا تھا۔ احان جو سلیمان صاحب سے بات کر رہا تھا اس کی آواز پر سلام کا جواب دیتے اس کی طرف دیکھا تھا، لیکن اس بات سے اپنی نظریں ہٹانا بھول چکا تھا جو میرون کلر کے جدید طرز سے شارٹ فراک اور ٹراؤزر میں ہلکے پھلکے میک اپ اور جویلری پہنے اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ اشمل اس کی طرح بے خود ہو کر دیکھنے پر ہلچل سی ہوتی اسما بیگم کے ساتھ صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ احان بھائی، آپ کو پتہ ہے آپ ہی پچھلے 2 گھنٹوں سے آپ کے لیے تیار ہو رہی ہیں؟ ہما اشمل کی طرف دیکھتے شرارتی انداز میں بولی، جس پر اشمل نے اسے ٹھیک ٹھاک گوڑی سے نوازا تھا جو احان کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکی تھی۔ پھر ایسے ہی عہد و ہما اسے احان کے سامنے اس کے حوالے سے چیرتے تانگ کرتے رہتے، جس پر اشمل کو چیرتے دیکھ احان نے بہت انجوائے کیا تھا۔ احان کو اشمل کے گھر والوں سے مل کر بہت اچھا لگا تھا، بہت ہی خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا۔ احان نے آج اشمل کا ایک نیا روپ ہی دیکھا تھا، محبت پر انداز جس طرح وہ سلیمان صاحب اور باقی سب گھر والوں سے خیر اور محبت سے پیش آ رہی تھی۔ احان کے دل نے بھی یہ خواہش کی تھی کہ کاش وہ بھی اس کی زندگی میں ایسے ہی امپورٹنٹ اور وہ اس سے بھی ایسے ہی بے انتہا محبت کرے، لیکن فی الحال اپنی بیوی کے مزاج دیکھا تو اسے کوئی ایسی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ احان چائے لے لیں۔ کھانے کے بعد سب لوگ ڈائننگ روم میں بیٹھے تھے۔ جب اشمل چائے سرو کرتی احان کی طرف بڑھی تھی، احان نے سلیمان صاحب سے بات کرتے جان بوجھ کر اشمل کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے اشمل کو مجبوراً اس سے مخاطب کرنا پڑا تھا۔ اس کے انداز تہذب پر احان نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے نظروں کا مطلب سمجھ اشمل نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا تھا کیونکہ باقی سب بھی انہی کی طرف متوجہ تھے۔ اوکے انکل آنٹی، اب کافی دیر ہو چکی ہے، ہمیں اب نکلنا ہوگا، چلی اشمل۔ ان دونوں سے بات کرتے احان اشمل سے مخاطب ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر اشمل انکار کرنے ہی والی تھی، لیکن اسما بیگم کے اشارے پر مجبوراً خاموشی سے اسباب میں سر ہلا گئی تھی۔ ان سب کے وہاں رات رکنے کے بھرپور اصرار پر بھی احان سہولت سے انکار کرتے اشمل کے ساتھ وہاں سے نکل آیا تھا۔ احان اسے اپنے شہر والے گھر میں لے آیا تھا جو اس نے لندن سے واپس آنے کے بعد لاہور میں رہنے کے لیے بنوایا تھا۔ وہ حویلی سے زیادہ یہاں رہتا تھا، اس کی شاندار چوکھٹ حویلی جیسی تو نہیں تھی لیکن اس سے کم بھی نہیں تھی۔ احان اشمل کو اپنے پیچھے بیڈ روم میں آنے کا کہہ کر اوپر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ فریش ہو کر واش روم سے نکلا تو اشمل اسے بیڈ روم میں دکھائی نہیں دی تھی۔ اشمل کو دیکھنے وہ نیچے آتا لیکن لاؤنج خالی دیکھ کر اس نے فکر مندی سے ملازمہ کو بلا کر اشمل کو پوچھا تھا۔ جب ملازمہ کا جواب سنتے احان کی پیشانی پر سلبٹیں ابھری تھی۔ ملازمہ کو بھیج کر وہ گیسٹ روم کی طرف بڑھا تھا۔ اندر داخل ہوتے اس کی نظر اشمل پر پڑی تھی، وہ جو بنا دوپٹے کے پرسکون سی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھے چوڑیوں اتارنے میں مصروف تھی۔ آہٹ کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تھا۔ سامنے کھڑے احان کو دیکھ کر اشمل نے جلدی سے دوپٹے کی تلاش میں نظریں دوڑائی تھی جو بیڈ کے دوسری سائڈ پر گرے ہونے کی وجہ سے دیکھ نہیں پائی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں بیڈ روم میں آنے کے لیے کہا تھا۔ احان اس کے حسین صحابے کو گہری نظروں سے دیکھتے بولا، مجھے آپ کے ساتھ اس روم میں نہیں رہنا، پر یہی رہوں گی۔ اشمل اس کی نظروں سے گھبرا کر رخ موڑے بولی، اچھا ہو، اس بات کی اجازت کس نے دی ہے تمہیں؟ احان اس کے قریب آتے بولا، مجھے ہر بات میں کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اشمل اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتے جب احان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے بے حد قریب کیا تھا۔ تم نہیں آؤ گی میرے ساتھ بیڈ روم میں؟ احان اس کی کلائیوں میں موجود چوڑیوں کو چھوتے ہوئے بولا، نہیں۔ اشمل اس کی حرکت پر صرف اتنا ہی بول پائی تھی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ احان مزید کچھ بھی بولے بغیر اسے باہوں میں بڑھتے باہر کی طرف بڑھا تھا جب اشمل چلاتے ہوئے بولی، وہی جو مجھے کرنا چاہیے۔ وہ اشمل کا شرم سے سر پڑتے چہرے کی طرف دیکھتے بولا، اس بار میں انتہائی شرافت سے تمہیں یہاں لایا ہوں، اگر نیکسٹ ٹائم ایسی کوئی فضول حرکت کی تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ احان اس کو اچھے سے باور کرواتے ہوئے بولا جب اشمل اس کے اتنے قریب ہونے کی وجہ سے اپنی پوزیشن کا خیال کرتے کچھ بول بھی نہ پائی تھی کیونکہ واقعی اس وقت وہ اسے چھیڑ کر اپنے لیے مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ احان کے نیچے اتارنے پر اشمل جلدی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اشمل کافی دیر بعد چینج کر کے نکلی تھی تاکہ احان سو چکا ہو، مگر اسے بیڈ پر لیٹے موبائل پر مصروف جاگتے دیکھ وہ خاموشی سے ٹیرس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ٹیرس پر آ کر سامنے کا منظر دیکھ اشمل کا ہرا موڈ کافی حد تک بحال ہو چکا تھا۔ اس سائڈ پر سامنے ہی ٹیرس بنایا گیا تھا، وہاں کی
وہاں لگی لائٹ کا پانی میں پڑنے کی وجہ سے پانی کی لہریں ہر طرف ایک دلکش سما باندھی تھی۔ اشمل کو یہ جگہ بہت پسند آئی تھی۔ کافی دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو احان کو سوتا دیکھا آرام سے اشمل بستر کے دوسری طرف آ کر بیٹھ گئی تھی۔ پتہ نہیں ہر ایک کو یہ شخص اتنا اچھا کیوں لگتا ہے، کسی کو کیوں نظر نہیں آتا یہ ایک نمبر کا اناپرست، خود سر اور بدتمیز انسان ہے جسے صرف اپنی خواہشات کی پرواہ ہے، دوسرے لوگ جائیں بار میں۔ اشمل کی نظر احان کے مغرور نقوش پر تھی جو واقعی کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اشمل احان کی طرف دیکھنے اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب احان کی آواز پر چونکا سیدھی ہوئی تھی۔ ڈیئر وائف، اگر تم نے اچھے طریقے سے مجھے گھول لیا ہو تو لائٹ آف کر کے سو جاؤ، کافی رات ہو چکی، آج کے لیے میری اتنی برائیاں کافی ہیں۔ اشمل سمجھ رہی تھی کہ وہ سو چکا، لیکن بند آنکھوں سے بھی وہ اس کی نظریں خود پر اچھے سے محسوس کر رہا تھا۔ جب اس کے بعد اشمل حفظ زدہ سی لائٹ آف کرتی، بیڈ پر ایک طرف بالکل کونے پر ہوتے لیٹ گئی تھی۔